اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ اس کا ایک ثبوت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ تاریخ نے لکھا جب رسول اللہ کے نواسے کا ناحق خون بہایا گیا تو بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، آسمان سرخ ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، شام سے مکے تک زمین ہلنے لگی۔ جہاں جہاں خون امام حسین لگتا وہاں وہاں سے خون امام حسین خشک نہ ہوتا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب نواسہ رسول کے سر کو کاٹ کے شام لے کے آئے، یزید نے ایک پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کا سر رکھوایا اور ہر مسلمان کو کہتا تھا کہ آؤ دیکھو اور میری فتح کا جشن مناؤ، اس زمین پر مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے لوگ آتے اس پتھر کو دیکھتے تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے خون مسلسل بہتا رہتا، یہاں تک کہ وہ پتھر سرخ ہونے لگا۔ جو بھی اس پتھر کو دیکھتا چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی رونا شروع کر دیتا اور کہتا کہ امام حسین کا سر ایسے ہے جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا خون ابھی تک ان کے سر سے بہہ رہا ہے۔ یہ باتیں شام میں عام ہونے لگیں۔ یزید کے فوجیوں نے کہا کہ ہم اس سر مبارک کا تماشا بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو بھی لوگ امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کرتا ہے وہ یزید پر لعنت کرتا ہے۔ یزید نے کہا کہ سر حسین کو قید خانے میں قید کیا جائے۔ بس امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو قید خانے میں رکھا گیا، لیکن اس پتھر کا خون خشک نہ ہوا۔ تاریخ نے لکھا وہ پتھر خون کے آنسو روتا رہا، اس پتھر سے مسلسل خون بہتا رہا اور یہاں تک کہ شام والے اس پتھر کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے اور امام حسین کی شہادت پہ روتے اور یزید کے ظلم پر لعنت کرتے۔ یہاں تک کہ یزید کے لیے نفرت بڑھتی گئی کہ یزید کے ساتھیوں نے کہا اگر تم لوگوں کے دلوں میں پھر سے اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو سر حسین اور آل رسول کو رہا کر دو۔ یزید نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو رہا کر دیا، سر حسین بھی ان کے حوالے کر دیا، لیکن اس پتھر سے خون بہنا بند نہ ہوا۔ تاریخ نے لکھا آج بھی ہر 10 محرم کو اس پتھر سے خون بہتا ہے اور لاکھوں لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں اور خون امام حسین کو دیکھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یزید مرد آباد اور حسین زندہ باد کہہ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں اور ناحق خون کبھی چھپتا نہیں۔